الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا آپ کیف الورا ہے آپ نور الہدا ہے آپ کیف الورا ہے آپ نور الہدا ہے آپ جیسا نہیں ہے کوئی آپ جیسا نہیں ہے کوئی مسلمانوں کا شیوا ہے مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا صحابہ سے ذرا پوچھو صحابہ سے ذرا پوچھو جلوہ محمد کا صحابہ سے ذرا پوچھو جلوہ محمد کا نماز عشق ادا ہوتی
نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب و احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں کے ساتھ پیش ہوا ہے. اس اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں، لیکن سب سے زیادہ مجھے تکلیف پہنچائی ہے. آپ علیہ السلام نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، اسی دن سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. آپ علیہ السلام کو کبھی آپ قرآن سناتے، لوگ آپ کو شاعر کہتے. آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے، لوگ آپ کو ساحر کہتے. کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی کہتے کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ خود بناتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر اپنا قرآن نازل کیا، وہی نازل کی، اور قرآن سناتے. حق تو یہ تھا کہ لوگ آپ کی بات کو مانتے، آپ کی بات کو سمجھتے اور آپ کی بات پر عمل کرتے. لوگ اس کے مقابلے میں آپ کا استہزاء کرتے، آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے. اور حضور علیہ السلام جو لوگوں کو دعوت دین دیتے، اور دعوت دین کے نتیجہ میں آپ ان سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ ان سے کوئی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ آپ فرماتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں، جو بات میں تمہیں پہنچاتا ہوں، جو بات تمہیں سمجھاتا ہوں، میں تو اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. لیکن لوگ تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ تو آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں. جب اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہوتے ہیں تو آپ طائف کا سفر کرتے ہیں.
وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہاں کے لوگ تو آپ پر پتھر برساتے ہیں، کوئی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کتنا پیارا پیغام لے کر آئے تھے، کتنی اعلیٰ بات لے کر آئے تھے، کتنی اچھی بات لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ کے پاک پیغمبر تو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے تھے، بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ لوگ انسانوں کے غلام تھے، انسان کا غلام تھا۔ آپ تو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، آپ تو دنیا کے اندر راحت امن و سکون لے کر کے آئے تھے، آپ تو حق کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان ظالموں کو اللہ کا پیغام، ان ظالموں کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، حق کا پیغام سنا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیغمبر کو وہ شہر چھوڑنا پڑا، وہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ پہلی ہجرت اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے ہجرت پہلی کی حبشہ کی طرف، اور دوسری مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ المنورہ کی طرف۔ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فرمایا اے بیت اللہ میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، یہ میری قوم مجھ کو مجبور نہ کر دیتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مکہ المکرمہ کے اندر گزرا، آپ کی بجائے پیدائش بھی مکہ المکرمہ ہے، اور یہ مقدس شہر ہے جس شہر کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ کبھی اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، امن والا شہر مکہ المکرمہ۔ اللہ کے نبی مکہ چھوڑنے سے پہلے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایڑیاں اوپر کر کے بار بار بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی مکہ سے جدا ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے، ادھر ظالم لوگوں نے آپ کو مکہ میں مدینہ المنورہ کے اندر بھی چین سے رہنے نہ دیا، ادھر انہوں نے تہیا کر لیا کہ آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں، آپ جو اسلام لے کر کے آئے ہیں، ہم اسلام کو بھی ختم کر دیں گے، ہم آپ کے پیغام کو بھی ختم کر دیں گے، آپ کی ذات کو بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو جو دین دیا اللہ نے مٹنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ فرماتے رہتی دنیا تک اب رہے گا تو اللہ کا دین رہے گا، رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا فرمان رہے گا۔ نہ اللہ کا قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ میرے نبی کا فرمان ختم ہو سکتا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
مٹانے کے لیے، اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر کے آتے ہیں، 1000 کا لشکر لے کر آتے ہیں کہ ہم مدینہ المنورہ کے اندر جا کر کے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے، صحابہ کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ اپنے دین کو، اپنے نبی کو ختم ہونے کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہی نہیں۔ بدر کے میدان میں 1000 لشکر لے کر آئے، ادھر 1000 ادھر 313 کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ وہ آئے ہیں تو اونچے اونچے ٹیلوں پہ انہوں نے بسیرا کر لیا۔ ادھر اللہ کے نبی جب آئے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا اونچی اونچی جگہوں میں، بڑی بڑی جگہوں میں انہوں نے بسیرا کر لیا، اور اللہ کے نبی بدر کے میدان میں آئے ہیں۔ آپ نے اللہ کے دربار میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ سے مانگ رہے، اے اللہ اگر یہ جماعت صحابہ آج ختم ہو جاتی ہے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت بڑی دیر تک اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر بڑی دیر تک دعائیں کرتے رہے۔ پیچھے شناس رموز نبوت مجھے بڑے یہ بچے کو چپ کرو یار، اس کو گھر بھیج دو۔ بڑے ان جگہوں چیٹی لو پہ چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، مشکل وقت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اللہ سے، مناجات کر رہے ہیں اللہ سے، مانگ رہے اللہ سے کیا؟ اللہ یا جماعت صحابہ اگر آج دنیا میں ختم ہوتی ہے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بھی اور جماعت کو بھی ختم نہیں فرمائیں گے، میرے نبی ختم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے فرشتہ اللہ نے اپنی مدد فرمائی، نصرت فرمائی اللہ نے صحابہ سے۔ اللہ نے بدر کے میدان میں اپنے فرشتوں کو بھیجا، نصرت فرمائی اور آپ کو کامیابی ملی۔ اور اس حالت میں بڑے قریش کے سردار قتل ہو گئے۔ اب قتل ہوئے تو جب واپس گئے تو انہوں نے پھر اپنا لشکر ترتیب دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے بڑی فوج تیار کر لی، اس میں بڑے کفار اور مشرکین نامراد مردار ہو گئے۔ اور اس بدر کے میدان میں سیدنا علی بن ابی طالب نے بھی اپنی بہادری کے بڑے جوہر دکھائے۔ اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑے جوہر دکھائے۔ جدھر جاتے ہیں کفار کی لاشوں پہ ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے میدان میں اپنی بہادری کے جوہر دکھلاتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ابو جہل نے اللہ کے پاک پیغمبر کو پتھر مارا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے سر مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ سیدنا میرے حمزہ نے دیکھا کہ میرے چچا میرے بھتیجے کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو جہل نے مارا ہے۔ آپ فوراً گئے بدلہ لے کر کے آئے۔ کہا میرے بھتیجے اب تو خوش ہو جا، یہ آپ کے ہم عمر بھی تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ کہنے لگے اے میرے
تیرا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی خاموش ہے۔ فرمایا میرے بھتیجے خاموش کیوں ہے؟ فرمایا مجھے بدلہ لینے سے کوئی مطلب نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں بدلہ لینے نہیں آیا۔ اے میرے چچا، جب تو کلمہ پڑھ لے گا، اسلام قبول کر لے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آپ کے غلام بن گئے۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جب آپ تلوار ننگی لے کر کے اس مکان میں پہنچتے ہیں جس مکان میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر اور جماعت صحابہ موجود ہے، تو دروازہ کھٹکھٹتا ہے۔ فرمایا من دکل بابا، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ آگے دروازہ کھولا تو دیکھا عمر آیا ہے۔ حضرت صحابی رسول نے محمد رسول اللہ کو بتلایا، یا رسول اللہ عمر آیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ فرمایا حضرت امیر حمزہ نے سنا عمر آیا ہے، فرمایا اس کو اندر آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک، ورنہ میں کسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ اتنے بہادر تھے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے اس وقت جب امیر المومنین عمر فاروق حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا وضو کرو، نماز پڑھیں گے، وضو کرو، نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا یہی نماز پڑھیں گے، یہی نماز پڑھیں گے۔ فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا عتبہ شیبہ نماز پڑھنے نہیں دیتا، تو نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر اسلام لائے اور اس کے بعد بیت اللہ کے اندر نماز نہ ہو؟ اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے دو جماعتیں بنائی۔ کتنی جماعتیں بنائیں؟ کتنی جماعتیں بنائیں؟ کتنی جماعتیں بنائیں؟ دو جماعتیں بنائی۔ ایک جماعت کا امیر حضرت عمر فاروق کو بنایا، دوسری جماعت کا امیر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ دونوں نوجوان، اب دونوں نوجوان چلتے جا رہے ہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں، کسی نے اپنی بچوں کو یتیم کرانا ہے، کسی نے بیوہ، کسی نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہے، ہم جا رہے ہیں، کوئی ہے روکنے والا؟ ہم جا رہے ہیں، کوئی ہے روکنے والا؟ بڑھ گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، کسی بولو میرا، بڑھ گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ بڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ ان دونوں کی معیت کے اندر میرے آقا نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی ہے۔ ان دونوں کو بیت اللہ کے اندر جب تک نماز ہوتی رہے گی، عمر کو بھی ثواب ملے گا، حضرت حمزہ کو بھی ثواب ملے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے جوہر دکھلائے کس میدان میں؟ بدر کے میدان میں۔ کس میدان میں؟ بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا، کافروں نے قسم اٹھا لی، کافروں نے قسم اٹھا لی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ
احد کے میدان میں پھر شجاعت کے اندر دلیری کا بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ادھر واشی ایک غلام ہے، اس کے مالک نے اس کو کہا کہ تو حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا. ادھر ہندا نے بھی اس کو انعام کا لالچ دیا، زیورات کا لالچ دیا. اللہ کے نبی کے چاچا کو قتل کرنے کے لیے حاشی کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور میں نے پرچہ پھر سے پھینکا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسانے میں لگا، آپ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد ہندا نے قسم اٹھائی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی. حضرت امیر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہار بنایا گیا، ہار بنا کے گلے میں ڈالا گیا. انگلیاں کٹ گئی، زبان کٹ گئی، دل کٹ گیا، اندر کا سارا نظام کٹ گیا. ہاں ان کے ہار بنا کے، موتیوں کے ہار بنا کے گلے میں ڈالے گئے. اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا چچا شہید ہو گیا ہے اور ان کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر جب پوچھتے پوچھتے چلتے چلتے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آئے ہیں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں. کیا دیکھتے منظر عجیب ہے، دل بھی کٹا ہوا، میدا بھی کٹا ہوا، جگر بھی کٹا ہوا، انگلیاں بھی کٹی ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا امیر حمزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا امیر حمزہ. احد کے میدان میں اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور اس سے پہلے اللہ کے نبی اتنی بلند آواز سے نہیں روئے. اللہ کے نبی اس سے پہلے اتنی بلند آواز سے نہیں روئے جتنا میدان احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کر روئے ہیں. ادھر پتہ چلتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے بھائی شہید ہو گئے. آپ ان کی زیارت کے لیے آنا چاہتی ہیں. آپ ان کے بیٹے کو کہتے ہیں امی کو روک دو، امی کو روک دو، وہ آئے گی، بابیلا کہے گی، جزا فضا کرے گی جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے. حضرت صفیہ کو جب پیغام ملا کہ اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے بھائی کی میت پر رونے کے لیے نہیں جا رہی، میں اپنے بھائی کی میت پر جزا فضا کرنے کے لیے نہیں جا رہی، میں تو اپنے بھائی کی لاش پہ جا رہی ہوں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرے بھائی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا ہے. یہ دین ہم تک پہنچا ہے قربانیوں سے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے. میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بولو یار قربانیوں سے. یہ دین ہم تک پہنچا قربانیوں سے. اب اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے حضرت امیر حمزہ کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، آپ کی نماز جنازہ کو پڑھایا، ایک ایک جنازہ کو لایا جا رہا ہے. وہاں پہ جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں ہم سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ہم سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ آئے ہیں. آپ نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، آج کے بعد اس دھرتی پر وہ سب سے شہداء کا سردار ہے تو وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ. کوئی میدان کے میدان میں شہید ہوا، کوئی احد کے میدان میں شہید ہوا، کوئی حنین کے میدان میں شہید ہوا، کوئی خیبر کے میدان میں شہید ہوا، کوئی کربلا کے میدان میں شہید ہوا. جہاں جہاں بھی کوئی شہید ہوا ان سب کا سردار سید الشہداء کون ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
آپ کا کفن ڈالا گیا، اللہ کی قدرت۔ دو صحابی ہیں، ایک صحابی بھی ساتھ ہے، وہ انصاری صحابی ہے، یہ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہے۔ ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ کو کفن پہنا دو، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ اس دوسرے صحابی کو پورا کفن پہنایا۔ آپ کا جو کفن تھا اگر سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے، پاؤں کو ڈالتے تو سر ننگا۔ میرے آقا نے فرمایا سر کی طرف ڈھانپ دو اور حضرت امیر حمزہ کی پاؤں مبارک پر اصغر کی گھاس کو ڈال دو۔ واہ میرے اللہ، کیا تیری شان ہے، کیا تیری عظمت ہے۔ اور کے میدان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کا سید الشہداء کا لقب ملا ہے، اور قیامت تک آپ سے یہ لقب کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ امیر حمزہ کی شہادت، ان کی قربانی، صحابہ کی قربانی سے ہم تک ٹھیک پہنچا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، بولو لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچایا صحابہ کا۔ کلمہ تو بولنا نہیں آتا، یہ زبان نہیں ہے، بولو لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچایا صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ صحابہ کی قربانیوں سے دین پھیلا، صحابہ کی قربانیوں سے قرآن پھیلا، صحابہ کی قربانیوں سے سنت پھیلی، صحابہ کی قربانیوں سے حدیث پھیلی۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی دین کو آگے پہنچائیں۔ ہم غلامان صحابہ ہیں، بولو کوئی ہو یا نہیں، جو چھپا سکے گا۔ ہم غلامان صحابہ ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں۔ پچھلے ساتھی خاموش نے ڈاک رہے ہیں، پرچہ نہیں ہوتا، پرچہ میرے جو ہے گا۔ ہم غلامان صحابہ ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں، دنیا میں دین پھیلائیں گے۔ پھیلائیں گے یا نہیں پھیلائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرو جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلائے گا۔ ہم پھر کو ہم غلامان صحابہ ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں، ہم دین کو دنیا میں پھیلائیں گے۔